السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک بہت سنسنی خیز کرائم سٹوری جس کا نام ہے سہاگن اور قاتلہ. باڈی والا کا بھائی تنک کر بولا، انسپیکٹر صاحب، اور نقصان کیسا ہوتا ہے؟ اس عورت نے گھر تو برباد کر دیا ہے ہمارے بھائی کا. جو کچھ ہے گھر میں سمیٹ سمیٹ کر پچھلوں کو بھیجتی رہتی ہے. اس کے بھائی کرتے ورتے کچھ نہیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر رکھے ہیں انہوں نے. کوئی موٹر مکینک ہے، کوئی اسکول میں نوکری کرتا ہے، کسی نے دکان کھول رکھی ہے. نظریں ان سب کی بہن کی طرف ہی لگی رہتی ہیں. وہ ہر دوسرے ہفتے جاتی ہے اور اگلے 15 دنوں کا خرچہ ان کے گھروں میں ڈال آتی ہے. بالکل منگتے ہیں وہ لوگ. پتہ نہیں یہ عورت کس جنم کا بدلہ لے رہی ہے بھائی سے. ہمیں یقین ہے کہ ہیما جو گھر چھوڑ کر گئی ہے تو اس میں بھی شاردا کا ہاتھ ہے. ماں جیسا رویہ تو اس کا تھا ہی نہیں. ہر وقت سہیلی بن کر گھسی رہتی تھی اس کی بغل میں. میں اب کیا بتاؤں آپ کو، کپڑا اٹھانے سے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس نیچ ذات کی عورت ہے یہ. مجھے یقین ہے کہ اسے ہیما اور اس حرامی پریتم کے میل جول کا پتہ تھا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ وچولی بن کر ان کی ملاقاتیں بھی کراتی رہی ہو. ہمارے بھائی صاحب کی تو بس آنکھ ہی بند ہے. شاردا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا انہیں، اور اب سب کچھ لٹا کر بھی اندھے بنے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا، بسوا جیت کے قتل کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بھی ہیما والے قصے کا شاخسانہ ہے. کم بخت نے برباد کر دیا سارے گھرانے کو. نہ ہیما گھر سے جاتی، نہ غیرت مند بھائی کا خون کھولتا، اور نہ وہ ان لڑکوں کو تلاش کرتا اور ان کے ہاتھوں مارا جاتا. اگر میں یہ کہوں کہ بسوا جیت پریتم وغیرہ کے ہاتھوں نہیں مارا گیا تو کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ کسی کے ہاتھوں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، مثلاً خود باڈی والا. دیپک کا چہرہ حیرت میں ڈوب گیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بسوا جیت بھائی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا واحد وارث. وہ اسے کیسے مار سکتے؟ تم کچھ زیادہ پریشان ہو گئے ہو. میں نے تو ایک مفروضہ پیش کیا ہے. تفتیش میں ایسے مفروضے گھڑنے پڑتے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤ، تم باڈی والا کے سب سے قریبی عزیز ہو. ظاہر ہے اس گھر کے حالات کا تمہیں کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ علم ہے. باڈی والا کے تعلقات اپنے بیٹے سے کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ تھا جو کسی وقت بڑھ کر تنازع کی شکل اختیار کر لیتا؟ انسپیکٹر صاحب، مجھے معلوم نہیں آپ اس طرح سے کیوں سوچ رہے ہیں. کم از کم میرے علم میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ باپ بیٹے میں کوئی شدید جھگڑا ہوا. بسوا جیت اپنے بزرگوں کے سامنے سر اٹھانے والا لڑکا نہیں تھا. ویسے بھی ابھی وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں لڑکوں کو اپنا جیب خرچ پورا ملتا رہے تو انہیں کسی اور بات کی فکر نہیں ہوتی. وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، 2 مہینے بعد گھر آتا تھا اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت گزار دیتا تھا. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بسوا جیت کی ماں کو بھائی صاحب نے طلاق دی تھی اور اس بات کی رنجش بسوا کے دل میں ہوگی. ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور ممکن ہے کہ بسوا اور ہیما وغیرہ بھی اس غم کو محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ باپ سے اور اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکے تھے. اور سچی بات تو یہ ہے، بھائی صاحب نے بھی باپ کے فرائض ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے پورا وشواس ہے کہ اگر یہ منحوس عورت شاردا اس گھر میں نہ آتی تو پہلی بیوی سے علیحدہ ہونے کے باوجود بھائی صاحب کا گھر سورگ رہتا. میں نے دیپک پرشاد سے کہا، مجھ سے پہلے اس تھانے کا انسپیکٹر جانی ہیما والے کیس کی تفتیش کرتا رہا ہے. کیا اس کے سامنے بھی تم نے یہ بیان دیا تھا کہ ہیما کو پریم چکر میں ڈالنے اور گھر سے بھگانے میں شاردا کا ہاتھ ہے؟ بالکل دیا تھا، اور اس بدبخت نے یہ ساری باتیں بھائی صاحب کو بتا دی تھی. بھائی صاحب سے بڑی راؤ رسم تھی اس کی. بھائی صاحب راشن لے کر مجھ پر چڑھ دوڑے تھے، کلاشن کوف لے کر مجھ پر چڑھ دوڑے تھے. بڑی بےعزتی کی تھی میری. وہ تو شاردا کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. ساری دنیا کی بات جھٹلا دیں گے لیکن اس ڈائن کے کہے پر اعتبار کر لیں گے. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ ساری خدائی ایک پاسے، میرا ڈھولن ماہی ایک پاسے، یہ مثال صادق آتی ہے ان پر. میں نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاردا کے چلتروں نے کام دکھایا ہو اور باپ بیٹے میں اندر ہی اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہو. دیپک پرشاد سوچ میں پڑ گیا، جیسے اس سوال کا کوئی صحیح جواب اسے نہ سوجھ رہا ہو. میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا،
بوڈی والا کی چھوٹی بیٹی بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کپور تھلہ میں اپنے چھوٹے چچا کے پاس رہتی ہے، وہیں 5ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ ہماری یہ گفتگو بوڈی والا کی کوٹھی میں ہو رہی تھی۔ ہم بالائی منزل کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ اچانک زینوں کا دروازہ کھلا اور بلال شاہ دندناتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کا تمتماتا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یا تو کسی سے لڑ کر آیا ہے یا اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ خبر والی بات درست نکلی۔ آتے ساتھ ہی اس نے میرے کان سے منہ لگایا اور بولا، خان صاحب، بوڈی والا کی گاڑی مل گئی ہے، موزہ جھمرا کے قریب کھیتوں میں کھڑی ہے۔ یہ بڑے کام کی خبر تھی۔ میں نے دیپک پرساد سے اجازت لی اور بلال شاہ کے ساتھ کوٹھی سے نکل آیا۔ نیچے میری جیپ کھڑی تھی، ٹینکی میں پیٹرول بھی موجود تھا۔ ہم نے سیدھے موزہ جھمرا کا رخ کیا۔ جھمرا امرتسر کا ایک نواحی گاؤں ہے۔ فاصلہ تقریباً 18 پکے میل کا ہے۔ راستہ 10 میل تک پختہ اور اس کے بعد نیم پختہ ہے۔ بلال شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کار کا کھوج مرکزی تھانے کے ایک کانسٹیبل نے لگایا ہے۔ وہ ایک شادی کھا کر قریبی گاؤں سے آ رہا تھا۔ جھمرا کے قریب کیکر اور شیشم کے ایک جھنڈ میں اس نے کار دیکھی۔ نمبر دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہ بوڈی والا کی کار ہے۔ اس نے قریبی کھیت میں کام کرتے ہوئے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کس کی کار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم، یہ کل دوپہر سے اسی جگہ کھڑی ہے۔ کانسٹیبل نے گاڑی کے پہیوں کی ہوا نکال دی اور اطلاع دینے کے لیے فوراً تھانے پہنچ گیا۔ جیون نامی یہ کانسٹیبل ابھی تک تھانے میں تھا۔ ہم نے 2 منٹ کے لیے جیپ روک کر اسے ساتھ لیا اور شہر سے نکل کر جھمرا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیون اور بلال شاہ کی طرح میں بھی سادہ لباس میں تھا۔ بلال شاہ کے پاس ایک دیسی پستول تھا، جبکہ میری قمیص کے نیچے 38 بور کا سرکاری ریوالور بندھا ہوا تھا۔ ہم 12 بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے، 1:30 بجے موقع پر پہنچ سکے۔ راستے میں مسلسل اس بات پر تبصرہ ہوتا رہا کہ بوڈی والا کی کار اس ویران علاقے میں کیسے پہنچی، اور اگر کار یہاں ہے تو بوڈی والا خود کہاں ہے۔ نوکروں کے بیانات سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی لاڈلی بیوی کی تلاش میں نکلا ہے، لیکن ابھی تک بوڈی والا کا پتہ چلا تھا اور نہ اس کی لاڈلی بیوی کا۔ شاردا کے والدین امرتسر ہی کی ایک نواحی بستی میں رہتے تھے۔ میں نے وہاں اپنے سب انسپکٹر کو بھیجا تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ شاردا وہاں نہیں آئی اور نہ ہی اپنے کسی عزیز کے پاس گئی ہے۔ کانسٹیبل جیون سنگھ ہمیں سیدھا اس جھنڈ میں لے گیا جہاں بوڈی والا کی شاندار گاڑی لاوارث کھڑی تھی۔ اس پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور درختوں کے زرد پتے گرے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے چند افراد ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ہم سادہ لباس میں تھے اور جیپ کا رنگ روپ بھی پرائیویٹ گاڑیوں جیسا تھا۔ کاشتکاروں کو بالکل شبہ نہیں ہوا کہ ہم پولیس والے۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ اس گاڑی کا مالک گرو جی مہاراج کے استھان پر بیٹھا بھجن سن رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہے یہ گرو جی مہاراج؟ جواب دینے والا مسلمان تھا، لیکن اس نے گرو کا نام بڑے احترام سے لیا اور بولا، وہ جی اللہ کے نیک بندے، سکھ، مسلمان، عیسائی سب ان کو مانتے۔ یہاں قریبی نالے کے پار ان کا ڈیرا ہے، وہ دیکھیے، وہ پیلے جھنڈے والی برجی نظر آ رہی ہے۔ ہم چاروں خانے چوکس ہو گئے۔ ظاہر ہے بوڈی والا قاتل تھا، اور قاتل گرفتاری سے بچنے کے لیے کچھ بھی کار گزرتا ہے۔ جیپ لاک کر کے ہم ڈیرے کی طرف بڑھے۔ 2-3 کاشتکار بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک بولا، عجیب مجذوب سا بندہ ہے جی، وہ کل سے ایک کونے میں گمسم بیٹھا ہے، نہ کچھ کھایا پیا ہے، نہ کسی سے بات کی ہے۔ ہم نے ابھی اسے بتایا کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں پوچھ رہا تھا اور جاتے جاتے تمہاری گاڑی کی ہوا نکال گیا ہے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ باتیں کرتے کرتے ہم ڈیرے کے سامنے پہنچ گئے۔ جو برجی ہم نے دور سے دیکھی وہ چھوٹی سی تھی، لیکن ڈیرا اس کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ لمبی چوڑی 4 دیواری، بڑے بڑے دروازے، گنبد اور برجیاں۔ عجیب سی عمارت تھی یہ۔ نہ مسجد نظر آتی تھی، نہ مندر اور نہ گردوارہ، بس یہ کوئی ملی جلی چیز تھی۔ بڑے دروازے کے سامنے 2 ہٹے کٹے پہرے دار کھڑے تھے۔ ان کے حلیے بھی عجیب سے تھے، لمبے زرد چوخے، گلے میں مالائیں، ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں ننگے۔ وہ بظاہر بہت اللہ لوگ نظر آتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی تیز چمک میری نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ ہر آنے جانے والے کو بہت گہری نظروں سے دیکھتے تھے۔ ڈیرے کا احاطہ کافی وسیع تھا۔ یہاں ٹائلوں کا فرش تھا اور دیہاتی عقیدت مند ننگے پاؤں گھوم رہے تھے۔ ان عقیدت مندوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب شامل تھے۔ ہمارے ساتھ آنے والے کاشتکار نے انگلی سے ایک ستون کی طرف اشارہ کیا۔
وہاں بیٹھا ہوا تھا جی، اب وہ جگہ خالی تھی۔ کہاں گیا ہے وہ؟ یہی کہیں ہوگا جی، جانا کہاں ہے؟ یہاں ایک طرف رسیوں پر بہت سے زرد رومال جھول رہے تھے، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی زرد رومالوں سے اپنے سر ڈھانپ لیے۔ بہت سے لوگ ایک ستون کے گرد آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے اور منہ میں کچھ بدبدا رہے تھے۔ ان میں ہندو، مسلمان، سکھ سب ہی شامل تھے۔ ہم نے بھی ستون کے سامنے بیٹھ کر چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں ایک طرف دیوار کے ساتھ چند بڑے بڑے دیگچے رکھے تھے اور ان میں پرشاد قسم کی کوئی شے پک رہی تھی، شاید حلوہ تھا۔ یہ خوشبو بلال شاہ کو بہت بے چین کر رہی تھی اور وہ بار بار مڑ کر دیگچوں کی طرف دیکھتا تھا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، بلال شاہ، ہمیں باڈی والا کو ڈھونڈنا ہے، ظاہر ہے وہ اسی چار دیواری میں ہے۔ تم اور کانسٹیبل سامنے کے حصے میں دیکھو، میں پچھلے برآمدوں میں جاتا ہوں۔ باہر کے دروازے پر خاص طور پر نظر رکھنا۔ ہم تینوں ستون کے سامنے سے اٹھے اور ڈیرے پر گھومنے پھرنے لگے۔ میں ایک تنگ دروازے سے گزر کر عقبی برآمدوں کی طرف چلا گیا۔ یہاں بھی زائرین کا ہجوم تھا۔ چھتوں سے بے شمار گھنٹیاں لٹک رہی تھیں، کہیں کہیں دیواروں میں محرابیں سی بھی بنی ہوئی تھیں اور ان میں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ کئی جگہ دیواروں کو جھنڈیوں اور رنگ برنگے کاغذی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں ٹہلنے والے انداز میں گھومتا رہا اور باڈی والا کو تلاش کرتا رہا۔ ایک تنگ راہداری میں بہت سے لوگ گزر رہے تھے، میں بھی اس میں سے گزر کر ایک تکون برآمدے میں آ گیا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ 8-10 عورتیں ایک قطار بنائے چٹائی پر بیٹھی تھیں، ان میں جوان بھی تھیں اور ادھیڑ عمر بھی۔ میرے ذہن میں یہ خیال سر اٹھانے لگا کہ باڈی والا کی چہیتی بیوی شاردا نے بھی تو کہیں اس ڈیرے کا رخ نہیں کیا۔ ممکن تھا کہ وہ یہاں پہنچی ہو اور باڈی والا اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا، لیکن اگر ایسا تھا تو پھر وہ دونوں کہاں تھے؟ میں ایک طرف کھڑا ہو کر غور سے عورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے اکثر نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، مجھے ان میں کوئی بھی شاردا کے قد کاٹ کی دکھائی نہیں دی۔ ان عورتوں نے ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے ایک قطار بنا رکھی تھی۔ دروازے پر ایک زرد پردہ جھول رہا تھا اور فربا جسم کی ایک ملنگنی سی عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے دہلیز پر کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اپنے بھدے جسم کو گھسیٹتی اور ہائے ہائے کرتی باہر نکل آئی۔ میرے قریب کھڑے ایک نوجوان نے لپک کر عورت کو سنبھال لیا اور آہستہ آہستہ چلتا برآمدے میں لے گیا۔ اب قطار میں سب سے آگے بیٹھی ہوئی 2 عورتیں اٹھیں۔ ان میں ایک 15 سالہ لڑکی تھی اور دوسری ادھیڑ عمر، غالباً وہ ماں بیٹی تھی۔ لڑکی چہرے مہرے سے بیمار نظر آتی تھی، ماں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ پردہ اٹھا کر دونوں تاریک دروازے میں گم ہو گئی۔ 2 یا 3 منٹ بعد ادھیڑ عمر عورت باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں لڑکی کی کریم کلر چادر تھی، اس کے علاوہ لڑکی کی بالیاں، پیتل کی چوڑیاں اور غالباً بالوں کا کلپ بھی تھا۔ ملنگنی نے یہ چیزیں دیکھی تو غصے سے بڑبڑانے لگی، پھر قطار میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو ڈانٹ کر بولی، کسی کے جسم پر دھات کی کوئی شے نہ ہو، اگر ہے تو اتار کر یہیں رکھ دو۔ جن عورتوں نے بالیاں یا چوڑیاں وغیرہ پہن رکھی تھیں فوراً اتار دی۔ دفتن میں چونک گیا، اندر سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ دبی دبی آوازیں یقیناً اسی لڑکی کی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے اندر گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، مجھے بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا رسول کا واسطہ چھوڑ دو۔ پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی ماں کبھی کانوں میں انگلیاں دیتی تھی اور کبھی ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی، جیسے اپنی بیٹی کی مشکل آسان ہونے کی دعائیں مانگ رہی ہو۔ ارد گرد موجود جن دوسرے لوگوں تک یہ آوازیں پہنچ رہی تھیں وہ بھی غم زدہ اور خاموش نظر آتے تھے۔ یکا یک ایک بھاری ہاتھ میرے کندھے پر آیا، میں نے مڑ کر دیکھا، لمبے زرد چوکے والے 2 پہرے دار میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا پہرے دار وہی تھا جسے میں نے بیرونی دروازے پر دیکھا تھا۔ تمہیں چھوٹے مہاراج نے بلایا ہے، اس نے بھاروب لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ میرے انکار یا اقرار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے ہر صورت جانا ہی ہوگا۔ میں خاموشی سے چل دیا، دونوں ڈشکرے سنتریوں کی طرح میرے دائیں بائیں چلنے لگے۔ تنگ راہداری سے گزر کر وہ مجھے ایک حال نما کمرے میں لے آئے۔ یہاں بہت سے جڑواں ستون کھڑے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس ویران سے دیہاتی علاقے میں اتنی بڑی عمارت موجود ہے۔ وہ کہانی جو امرتسر کے صاحب ہوٹل میں ہونے والی لڑائی سے شروع ہوئی تھی، راستے بدلتی ہوئی گرو مہاراج کے اس پراسرار ڈیرے پر آ گئی تھی۔
میرے سامنے ایک دروازہ کھلا اور دونوں پہرے داروں سمیت میں ایک کشادہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹے سے سرخ قالین پر ایک شخص گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر زرد کپڑے کا تہبند تھا، بالائی جسم ننگا تھا اور بالوں بھرے سینے پر بے شمار مالائیں لٹک رہی تھی۔ اس نے سکھوں کی طرح چہرے اور سر کے بال بڑھا رکھے تھے۔ مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، باڈی والا کے پیچھے آئے ہو؟ یہ بڑا اچانک سوال تھا۔ سوال کرنے کے بعد اس شخص کی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی۔ یہ وہی داؤ تھا جو ہم ملزموں پر آزماتے ہیں۔ اچانک کوئی انکشاف کر کے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون باڈی والا؟ اس شخص نے چہرہ سرخ کر کے مجھے ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا اور گرج کر بولا، مختار حسن، اس کی قمیض کے نیچے سے ریوالور نکال لو۔ میرے دائیں بائیں کھڑے لشکروں نے ایک دم مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ پھر دائیں جانب والے شخص نے قمیض کے نیچے میرے ریوالور پر ہاتھ ڈالا۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا کہ میں کچھ خطرناک لوگوں میں گر گیا ہوں اور اس موقع پر اپنے ریوالور سے محروم ہونا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ جو ہی مختار حسن نامی شخص کا ہاتھ میرے ریوالور سے ٹکرایا، میں نے ذرا سا جھک کر کوہنی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ماری اور پھر ٹانگ سے دھکیل کر دور پھینک دیا۔ بائیں طرف والا لشکرا ایک سیکنڈ کے لیے جیسے سکتے کی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ اس ایک سیکنڈ کی غفلت اسے مہنگی پڑی۔ میں نے اسے اس کی وزنی مالاؤں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ اڑتا ہوا سامنے گاؤ تکیے والے گرو جی پر جا پڑا۔ گرو کے قریب رکھا ہوا رنگین حقہ الٹ گیا اور چلم کے انگارے سرخ قالین پر بکھر گئے۔ عین اس وقت کمرے کا بغلی دروازہ دھماکے سے کھلا اور میں نے اپنے سامنے ایک قیامت کو کھڑے پایا۔ وہ خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اس کے جسم پر کسی ہوئی ساڑی تھی۔ ساڑی کی چولی نہایت مختصر تھی اور پیٹ عریاں ہو رہا تھا۔ لڑکی نے سارے گہنے پہن رکھے تھے۔ زبردست چکا چوند تھی لڑکی کے حسن میں۔ مجھے یاد آیا کہ لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی مجھے پہچان رہی تھی، بلکہ پہچان چکی تھی۔ آپ تھانے دار صاحب؟ تھانے دار کا ذکر سن کر میری طرف بڑھتا ہوا وہ شخص رک گیا جسے میں نے دھکیل کر چھوٹے مہاراج پر پھینکا تھا اور جس کی آنکھوں میں اب خون اترا ہوا تھا۔ ایک شخص لوٹا لے کر آگے بڑھا اور قالین پر بکھرے کوئلوں پر جلدی جلدی چھینٹے دینے لگا۔ چھوٹا مہاراج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی حیرت سے میری طرف اور کبھی اس لڑکی کی طرف دیکھتا جو دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ لڑکی بولی، ہاں جی، یہ تھانے دار ہیں۔ انہوں نے ہی تو ہفتے کے روز اسٹیشن پر میری جان بچائی تھی۔ اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ لڑکی امرتسر ریلوے اسٹیشن پر کچھ لوگوں میں گر گئی تھی۔ بات کوئی بھی نہیں تھی، بس دیکھتے ہی دیکھتے تماشا لگ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور زرد کپڑوں والے دو ملازم تھے۔ غالباً وہ اسی استھان کے پجاری تھے۔ لڑکی لاہور سے ٹرین پر آئی تھی۔ پلیٹ فارم پر اترتی ہی کچھ دیہاتی عورتوں نے اسے پہچان لیا اور مہارانی مہارانی کہہ کر اس کے پاؤں چومنے لگی۔ لڑکی کو مہارانی اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ وہ سچ مچ کسی ریاست کی رانی تھی۔ دراصل اسے اس شخص کی وجہ سے مہارانی کہا گیا تھا جو صرف ایک تہبند باندھے میرے سامنے کھڑا تھا اور جس کے سینے پر بے شمار مالائیں جھول رہی تھی۔ اسے اس استھان میں مہاراج کہا جاتا تھا اور لڑکی چونکہ اس کی پتنی تھی اس لیے دیہاتی عورتوں نے اسے مہارانی کہہ دیا اور عقیدت سے اس کے پاؤں چومنے لگی۔ جب ہجوم ہوا تو مہارانی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس ہجوم میں صرف پاؤں چومنے والے ہی نہیں تھے، چٹکیاں لینے والے مشٹنڈے بھی تھے۔ مہارانی چلانے لگی۔ مجمع دیکھ کر میں دوڑا۔ میرے ساتھ چند دوسرے افراد بھی شریک ہو گئے اور ہم نے بمشکل مہارانی کی جان چھڑائی۔ اس واقعے کے حوالے سے لڑکی نے مجھے پہچان لیا تھا۔ زرد تہبند والا حیران ہو کر بولا، آپ انسپکٹر صاحب ہیں؟ بھگوان شمع کرے، یہ تو بڑا اپرادھ ہو گیا ہے ہم سے۔ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ ہمیں معاف کرو انسپکٹر صاحب۔ اس نے اپنے آدمی کو زوردار جھانپڑ رسید کیا اور باقی لوگوں کو بھی جلدی جلدی کمرے سے باہر نکال دیا۔ عاجزی سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، ہم سمجھے تھے کہ شاید آپ اسی باڈی والا کے ساتھی ہیں اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں یہاں۔ تمہارا مطلب ہے کہ باڈی والا بھی یہاں کسی برے ارادے سے آیا تھا؟ یہ بات تو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں جناب۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ قاتل ہے اور ایک قتل کرنے کے بعد وہ اب 10 قتل بھی کر دے تو اسے ایک ہی بار پھانسی ہونی ہے۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ یہاں کسی کو قتل کرنے آیا ہے؟ یہ بات ہو بھی سکتی ہے جناب۔ یہاں اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ ہی وہ اس قسم کا بندہ ہے۔ اگر وہ یہاں پہنچا ہے تو ضرور اس کی کوئی وجہ ہے۔
تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ وجہ تم جانتے ہو۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے۔ چاندنی، بوڈی والا کی بیوی کو لے آؤ۔ چاندنی سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ میرا شبہ یقین میں بدل چکا تھا۔ بوڈی والا کی بیوی یہاں تھی اور وہ اسے تلاش کرتا ہوا اس استھان تک پہنچا تھا۔ انکشاف انگیز بات یہ تھی کہ مہاراج کے خیال میں بوڈی والا بیوی کو محبت کی وجہ سے نہیں، نفرت کی وجہ سے تلاش کر رہا تھا، بلکہ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد چاندنی بوڈی والا کی بیوی شاردا کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ شاردا سادہ لباس میں تھی، اس کے چہرے سے افسردگی اور نا امیدی ٹپکتی تھی۔ وہ حسین تھی اور حسین چہرے افسردہ ہو کر اور بھی خوبصورت لگتے۔ مہاراج نے کہا، تھانے دار صاحب، بے سہارا کو سہارا دینا کسی بھی مذہب میں گناہ نہیں۔ ہم نے اس عورت کو بے سہارا جان کر اور اس کی جان خطرے میں دیکھ کر اسے یہاں پناہ دی ہے۔ شاردا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ بولی، مہاراج ٹھیک کہہ رہے تھانے دار صاحب، مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میری جان محفوظ نہیں ہے۔ مجھے اپنے پتی سے جان کا خطرہ تھا۔ میں خاموشی سے اس استھان میں آ گئی۔ شادی سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ میں اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں مجھے سر چھپانے کو جگہ مل سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے میرے پتی کو اس جگہ کا بھی پتہ چل گیا اور وہ میرے پیچھے یہاں پہنچ گیا۔ یہ بالکل دوسرا ہی نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ اکلوتے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اب بوڈی والا اپنی پتنی کے در پہ تھا۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھ رہی تھی، اور اگر وہ سمجھ رہی تھی تو یقیناً کوئی بات ہوگی۔ میرا دھیان فوراً بوڈی والا کی طرف چلا گیا۔ میں نے چھوٹے مہاراج سے پوچھا، اب کہاں ہے بوڈی والا؟ اسی استھان میں ہے انسپکٹر صاحب۔ ہمارے آدمیوں نے اس پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی چھوٹے مہاراج کے ہونٹوں سے بمشکل یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ حجرہ نما کمرے سے باہر چند افراد کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر کسی نے گھبراہٹ بھرے انداز میں دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ میں ہوں مہاراج، کمل کمار، آپ سے بات کرنی ہے، آ جاؤ۔ ایک ادھیڑ عمر ہندو پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے جھجک کر ہماری طرف دیکھا، پھر کانپتی آواز میں بولا، مہاراج، وہ لالو راجہ بے ہوش پڑا ہے اشنان گھاٹ کی طرف، اور جی وہ گاڑی والا غائب ہے۔ اور رام! چھوٹے مہاراج کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اپنی دھوتی سنبھالتا وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے کارندے بڑے ادب کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ ابھی جو مختصر گفتگو ہوئی ہے وہ بوڈی والا کے بارے میں۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چل دیا۔ جڑواں ستونوں والے ہال کمرے سے گزر کر ہم اس تکونی برآمدے میں پہنچے جہاں ایک بند دروازے کے سامنے بہت سی حاجت مند عورتوں کی قطار لگی تھی۔ اندر سے نوجوان لڑکی کے رونے چلانے اور منتیں سماجتیں کرنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس تکونی برآمدے میں آنے کے لیے میں ایک تنگ راہداری سے گزرا تھا، لیکن چھوٹے مہاراج نے اس راہداری سے گزرنے کی بجائے ایک دروازہ استعمال کیا تھا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تھا۔ دروازے سے گزرتی ہم استھان کے عقبی احاطے میں نکل آئے۔ یہاں بھی عقیدت مندوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ چھوٹے مہاراج کو دیکھتی وہ ایک دم راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، ان کے سر جھک جاتے اور نظریں زمین میں گڑ جاتی۔ کچھ دیوانگی کے مارے باقاعدہ مہاراج کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتے۔ مہاراج کسی کو خاطر میں لائے بغیر تیز قدموں سے اشنان گھاٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اشنان گھاٹ ڈیرے کے اندر ہی واقع تھا۔ یہاں 3 کنویں تھے اور ٹوٹیوں کی طویل قطاریں نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے غسل خانے اور بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ یہاں ایک مقام پر 30-40 افراد کا مجمع لگ چکا تھا۔ مزید بہت سے لوگ تیز قدموں سے چلے آ رہے تھے۔ چھوٹے مہاراج مجمع کے پاس پہنچے تو لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ ایک میلی سی چٹائی پر ایک موٹا تازہ ہندو ڈشکرا بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی بائیں کن پٹی پر کسی وزنی چیز سے شدید ضرب لگائی گئی تھی۔ نیلے رنگ کا بڑا سا گومڑ نظر آ رہا تھا اور اس گومڑ میں سے خون رس رس کر گردن تک پہنچا ہوا تھا۔ ضرب جوخے والے ایک شخص نے چھوٹے مہاراج سے سرگوشیوں میں گفتگو کی اور سامنے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر کے اسے کچھ بتایا۔ چھوٹے مہاراج گرج کر بولا، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، چاروں طرف دیکھو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں استھان میں ہی چھپا ہوا ہو۔ حکم ملتی اس کے کارندے ادھر ادھر بکھر گئے۔ چھوٹے مہاراج میری طرف دیکھ کر بولے، لگتا ہے اسے آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ تم بوڈی والا کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں،
ہم نے کل سے 4 آدمی اس کی نگرانی پر لگا رکھے تھے۔ وہ آستان میں جہاں بھی جاتا اس پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ابھی آدھ گھنٹہ پہلے وہ اشنان گھاٹ کی طرف آیا اور اس سامنے والے ٹٹی خانے میں چلا گیا۔ ہمارا یہ سیوک لالو راجہ اس کے پیچھے تھا۔ اب یہ بے ہوش پڑا ہے اور باڈی والا غائب ہے۔ ہمارا خیال ہے اس نے لالو کے سر پر اینٹ سے چوٹ لگائی ہے۔ وہ سامنے اینٹ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ اسی جگہ کی اینٹ ہے اور باہر پڑی ہوئی ہے۔ اس گفتگو کے دوران ہی بلال شاہ اور کانسٹیبل جیون بھی میرے پاس آن کھڑے ہوئے۔ میں نے چھوٹے مہاراج سے کہا، اگر قاتل بھاگا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ تم جان چکے تھے کہ یہ شخص مجرم ہے، تو پھر پولیس کو بے خبر رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ بہرحال آستان کے اندر اور باہر اسے تلاش کرو، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اب وہ لڑکی بھی غائب ہو جائے۔ میرے واپس آنے تک باڈی والا کی بیوی کو یہیں آستان پر موجود رہنا چاہیے۔ چھوٹے مہاراج جلدی جلدی اقرار میں سر ہلانے لگا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ میں نے بلال شاہ کو تو وہیں آستان میں چھوڑا اور کانسٹیبل جیون کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ آستان کے کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں ہماری جیپ موجود تھی۔ پاس ہی باڈی والا کی گرد آلود گاڑی بھی کھڑی تھی۔ مہاراج کے 1-2 سیوک بڑی پریشان حالت میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سیوک کو ساتھ بٹھا لیا اور ارد گرد کے علاقے میں باڈی والا کو تلاش کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد ہماری جیپ دوبارہ آستان کے سامنے رکی۔ ہماری تمام دوڑ دھوپ بیکار گئی۔ اب صرف یہی امید تھی کہ شاید آستان میں کوئی اچھی خبر موجود ہو، لیکن یہ امید بھی پوری نہیں ہو سکی۔ آستان پر زرد چوغے والا جو پہلا سیوک ملا، اس نے ہمیں بتا دیا کہ کار والے یعنی باڈی والا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آستان میں موجود عقیدت مند بھی کچھ حیران پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں ساری بات کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جان گئے تھے کہ کوئی پاپی چھوٹے مہاراج کے سیوک کو زخمی کر کے بھاگ گیا ہے اور اب باقی کے سیوک اسے ڈھونڈتے پھر رہے۔ میں سیدھا اسی حجرہ نما کمرے میں پہنچا جہاں تھوڑی دیر پہلے مہاراج، اس کی سندر پتنی اور شاردا سے ملاقات ہوئی تھی۔ چھوٹا مہاراج اب مجھ سے دبا دبا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنے برابر جگہ دی۔ بلال شاہ اور جیون کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ ہمارے سامنے مٹھائی کا تھال اور دودھ کے گلاس رکھے گئے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، مہاراج، ان تکلفات کی ضرورت نہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ میں باڈی والا کی دھرم پتنی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت اور تنہائی میں۔ میرے تاثرات دیکھ کر مہاراج جلدی جلدی اپنی زرد دھوتی سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر مجھے بھی اس کمرے میں لے گیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ بڑا سجایا تھا۔ ایک مسیری پر مخمل کی چادر بچھی ہوئی تھی، دیواروں پر غالیچے تھے اور تاکدانوں میں دیوی دیوتاؤں کی نیم اوریاں مورتیاں سجی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ مورتیاں خالص سونے کی تھیں اور ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس آستان کے کرتا دھرتا کتنے پیسے والے ہیں۔ کمرے میں لوبان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ایک دوسرے دروازے سے شاردا اندر آ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوگواری نے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی احساس ہوتا تھا کہ اتنی پیاری اور کومل سی لڑکی باڈی والا جیسے روڈ رولر کے نیچے کچلے جانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تو چند رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے پوچھا، شاردا دیوی، جو کچھ ہمیں اب تک معلوم ہوا ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ باڈی والا تم سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ تمہاری محبت میں اس نے خاندان میں سب سے بگاڑ رکھی تھی۔ پھر ایک دم تمہیں اس سے جان کا خطرہ کیوں لاحق ہو گیا؟ انسپکٹر صاحب، میری سمجھ میں خود یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو اچانک یہ کس کی نظر کھا گئی۔ پہلے ہیما گھر سے بھاگی، پھر بسواجیت قتل ہوا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری باری آ گئی ہے۔ کون قتل کرے گا تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کس کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہی ہو تم؟ مجھے خود معلوم نہیں تو آپ کو کیا بتاؤں؟ بس دل میں ڈر سا ہے کہ اس گھر میں گئی تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے سوتیلے بیٹے بسواجیت کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس سوال کا جواب شاردا کے لیے بہت مشکل تھا اور اس مشکل کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ وہ کچھ شدید الجھن میں ساڑی کا پلو مروڑتی رہی، پھر بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں انسپکٹر صاحب، میں گھر میں رہنے والی عورت ہوں، مجھے کیا پتہ گھر سے باہر کیا ہوتا رہا ہے۔ ویسے بھی میرا پتی اور سوتیلا بیٹا آپس کی باتیں میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی میں نے ان کی ٹو لینے کی کوشش کی۔ پتی کی سیوا اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری تھی اور میں یہ ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔
میں تمہاری ذمہ داریوں کی بات نہیں کر رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ بسوا جیت کے قتل کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے؟ انسپکٹر صاحب، مجھے لگتا تھا کہ باپ بیٹے میں کچھ انبن ہے۔ میں نے اپنے پتی سے کئی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ میں اس معاملے میں دخل نہ دوں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ بسوا مجھ سے ہر بات کھل کر کرتا تھا، لیکن اس معاملے میں اس نے بھی زبان بند ہی رکھی۔ پچھلے 2 دن کے لیے میں میکے گئی تو نوکروں سے پتہ چلا کہ بعد میں انہوں نے بسوا کو کسی بات پر بری طرح ڈانٹا ڈپٹا تھا۔ ان دنوں بسوا کی ٹانگ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ بیساکھیوں سے چلتا تھا۔ میں میکے سے واپس آئی تو بسوا اپنی بیساکھیوں کو توڑ کر پھینک چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، آپو، میں نے بیساکھیاں توڑ دی ہیں، اب آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پر چل کر دکھاؤں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ بیٹے میں وہی جھگڑا ہو جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے؟ باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا ہڈ حرام، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ ہے۔ بیٹے کا خیال ہوتا ہے کہ باپ سخت گیر ہے اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے خود ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ ایسا جھگڑا ان دونوں میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ بسوا جیت خاصا ذمہ دار تھا اور پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا۔ پچھلے سال وہ فیل ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ بیماری تھی، اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ اس دفعہ وہ ٹانگ کی وجہ سے امتحان میں نہیں بیٹھ سکا۔ شاردا دیوی، تم مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ باڈی والا اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ شاردا کا رنگ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے جو کچھ پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔